تفصیلات لی جا رہی ہیں تاکہ ان تفصیلات اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر احساس کے تمام پروگرام جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ سازی ہو. تو یہ سروے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. پورے پاکستان میں یہ سروے اس وقت 72% مکمل ہو گیا ہے اور I beg your pardon پورے ملک میں یہ اس وقت 65% مکمل ہو گیا ہے اور مردان میں یہ 72% مکمل ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں اس وقت یہ 45% پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا اس سروے کی بنیاد پہ وہ تمام فیصلے ہم کرتے ہیں جو احساس سے متعلق ہوتے ہیں, یعنی کہ احساس کفالت کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ کن کو دینے ہیں, احساس اسکالرشپ کے متعلق فیصلے جو ہوتے ہیں اس سروے سے کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں, وسیلہ تعلیم کی جو پرائمری بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں وہ بھی اس سروے سے منسلک ہیں, احساس آمدن, احساس بلا سود قرضہ, احساس نشو و نما سے تمام فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اس سروے کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ سروے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور صرف وفاقی حکومت کے فیصلے ہی نہیں جو کہ احساس کے دائرہ کار کے اندر ہوتے ہیں بلکہ صوبے بھی صوبوں کا بھی سماجی تحفظ کی جو پروگراموں کا انحصار ہوتا ہے وہ اسی سروے پہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے دوبارہ میں کہوں گی کہ اس سروے کو جلد مکمل کرنا, شفافیت سے ایک منظم انداز سے مکمل کرنا, جلد کرنا ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس پہ بہت ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا پورے ملک میں 65% یہ سروے پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ جون کے آخر میں یہ سروے مکمل ہو جائے گا. اس سروے کی کچھ خاص خصوصیات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خیبر پختونخوا میں مقامی جو اساتذہ ہیں ان کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کیونکہ گھرانے والے اساتذہ سے مانوس ہوتے ہیں اور وہ بھی گھروں کو جانتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ڈیجیٹل طریقہ کار کو بروئے کار لا کے یہ سروے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد میں اسلام آباد میں ہمارے سروے کنٹرول روم میں ایک پریس کانفرنس کروں گی جس کے ذریعے آپ حضرات یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ڈیٹا اٹھاتے ہیں تمام ملک کے ہر دروازے کے سامنے سے اس کو کس طرح سے ہم ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے حفاظت سے اس کو آرکائیو کرتے ہیں اور پھر ڈیٹا کلیننگ یعنی کہ اس میں کوالٹی کے جو پیرائے ہیں وہ کس طرح عمل میں لاتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت ہی جلد میں کنٹرول روم میں یہ پریس کانفرنس کر کے آپ سب حضرات کو سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی. تو دوسری تو خصوصیت اس کی یہ ہے. اور تیسری جو اس کی بہت اہم خصوصیت اس سروے کی یہ ہے کہ یہ کسی قسم کے لسانی, قومی, مذہبی کسی قسم کے تعصب سے بالا تر ہے. اس میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گھرانہ حقدار ہے اور بہت ہی ایک شفاف اور قواعد و ضوابط کے مطابق ایک جو انگریزی میں کہتے ہیں نا رول بیسڈ پروسیس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ کون سے گھرانے خاص اسکور سے کم ہیں اور ان کو کس کو امداد دینی چاہیے. کیونکہ اس وقت یہ سروے ملک کے ہر کونے میں جاری ہے تو یہ سروے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی معاونت کے بغیر ہم بالکل یہ کام نہیں ہو سکتا. تو میں خاص طور پہ آج کیونکہ ہم مردان آئے ہیں تو ڈی سی صاحب کا, وزیر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہماری پوری معاونت کی ہے اس سلسلے میں. پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈی پی او کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے عملے کی بھی بہت معاونت کی ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خاص طور پہ کیونکہ ان کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے اور گھر گھر ہمارے ٹیبلٹس لے کے جاتے ہیں تاکہ ایک اچھے منظم انداز میں جو معلومات ہیں وہ ہر گھر سے حاصل کی جائیں. آپ سب کے توسط سے میں یہ ایک پیغام عوام کو پہنچانا چاہوں گی کہ اس سروے میں کوئی حکومت کوئی معاوضہ نہیں لے رہی, کوئی کاسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جب بھی اس بڑے اسکیل پہ کام ہوتا ہے تو کہیں بدعنوان عناصر بھی بڑے منظم ہو جاتے ہیں, وہ بھی فارم بانٹتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم کوئی فارم نہیں بانٹ رہے,
اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے فارم لے کے اور 100 روپے مانگے، 500 روپے مانگے اور کہے کہ ہم آپ کو احساس پروگرام میں شامل کریں گے، تو آپ قطعی طور پہ ایسے لوگوں سے بات نہ کریں. جو حکومت کی طرف سے جو احساس پروگرام کے لوگ آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے، ان کے پاس ٹیبلٹس ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹلی انفارمیشن آپ سے لیں گے اور اس میں کوئی پیسے آپ سے نہیں لے گا. تو آپ حضرات کی توسط سے یہ بات بھی میں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. آپ کا آج یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا کوئی سوال ہو تو. اچھا میڈم، یہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام جو پہلے سے چل رہا تھا، اس کے درمیان میں بھی اس طرح کچھ سروے ہوئے اور یہ دعوے کیے گئے کہ اس میں غلط اندراج ہے اور اس کا وہ درست کیا جائے گا. تو کیا اب یہ جو سروے ہو رہا ہے تو اس میں کون سی غلطیاں تھی جو اب اس سروے کے ذریعے وہ ٹھیک کیا جا سکے گا کہ نہیں؟ وہ یہ بھی برائے نام سروے ہوگی اور پھر بعد میں وہی سے وہ سسٹم چلے گا؟ یہ جو سروے، جس سروے کا غالباً آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ 10 سال پہلے ہوا تھا. وہ ایک پیپر بیس سروے تھا. جب آپ کاغذ سے سروے کرتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں آنے کے چانس ہوتے ہیں. آپ کو تو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ اگر کاغذ کا سروے ہے تو گھر میں بیٹھ کے ہو رہا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ہو رہا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ لوگ گاؤں میں جاتے تھے، ایک کسی جو بھی نوٹیبل شخصیت ہوتی تھی اس کے پاس بیٹھ کے اور سروے بھر دیے جاتے تھے. پھر اس میں ڈیٹا انالیٹکس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو ہمارا جو ابھی سروے ہو رہا ہے احساس کے دائرہ کار کے نیچے، وہ بالکل انگریزی میں کہتے ہیں نا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ہے. ڈیٹا گھر سے اٹھائیں گے، ٹیبلٹ میں ڈالیں گے، وہ اسی وقت انکرپٹ ہو جائے گا، مطلب سیف ہو جائے گا، اور وہ ایک سیف سرور پہ ریلے ہو جائے گا. اس ڈیٹے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا. پھر جب ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہم اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں. وقار شیرازی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سروے کے ماہر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جب ہم اپنے سروے روم میں بریفنگ کریں گے کہ کس کس طرح ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. کہ جی 2 شناختی کارڈ تو نہیں آ گئے. اگر کوئی ماں بتا رہی ہے کہ میرا یہ بچہ ہے تو کیا وہ ایج وائز مطابقت رکھتا ہے. یا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈیجیٹلی کہ جب ڈیٹا آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں کون سے محلے کور ہو گئے اور کون سے محلے کور نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جب یہ تمام فلٹریشن، اور میں تو 1-2 ہی آپ کو بتائیں، بہت سے فلٹر سے جب یہ گزر کے اگر کوئی سروے کا فارم پاس نہیں ہوتا تو ہم اس کو دوبارہ انیومریٹر کو بھیجتے ہیں، یعنی کہ جو سروے کر رہا ہے اس کو وہ فارم ایپ کے تھرو دوبارہ جاتا ہے کہ جی آپ اس کی تصحیح کر کے دوبارہ بھیجیں. تو یہ تمام جو پروسیس جب ختم ہو جاتا ہے اور جب ہم فیصلہ سازی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ پھر ایک دوسرے صفائی کا پروسیس ہوتا ہے کہ کیا کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہے، کیا سرکاری ملازم کی بیگم تو نہیں ہے، کیا کسی کے گھر میں نام پہ گاڑی تو نہیں ہے، کیا انہوں نے کئی بار انٹرنیشنل ٹریول تو نہیں کیا ہوا، کیا ان کی فیڈرل بیورو آف ریونیو میں کیا وہ ٹیکس پیئر تو لسٹڈ نہیں ہیں، کیا وہ بہت دفعہ نادرا سینٹر میں بڑی بڑی فیسیں دے کے فاسٹ ٹریک تو اپنے کاغذات نہیں کراتے، فون کے کیا ان کے بلز بہت زیادہ تو نہیں ہیں. تو پھر یہ دوسرے طرح کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. حتی الوسع ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو حقدار ہے اسی کے ہاتھ میں میڈم آپ نے ڈیٹا بیس کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کے لیے بڑے آسان ہے، چونکہ آپ نادرا کے ساتھ انٹرلنک ہو تو آپ کو فیملی ٹری خود بخود آپ کو نظر آئے گی بھیا اس مرد یا اس عورت کا کتنے اس کے کچھ بچے ہیں یا پھر فیملی میں آپ کو میرے خیال میں آسانی مل جائے گی. تو اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ڈیٹا بیس بنا لیں ٹرانسپیرنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ احساس پروگرام کے جو میجر ڈونر ہے گورنمنٹ پاکستان ہے یا اور بھی جو فارن ڈونر ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی احساس پروگرام کے جو میجر ڈونر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. ہمیں جو پیسے آتے ہیں وہ منسٹری آف فائنانس سے آتے ہیں. احساس کے پاس کوئی قسم کی فورن فنڈنگ نہیں ہوتی. اگر کوئی حکومت پاکستان نے کوئی لون لینا ہوتا ہے تو وہ منسٹری آف فائنانس کرتی ہے.
ہمیں 100% جو بجٹ ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان منسٹری آف فائنانس بجٹ کے تھرو دیتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا جو آپ نے فیملی ٹری کا ذکر کیا، ہمارا کیونکہ ہم حکومتی ادارے ہیں، احساس بھی اور نادرا بھی، تو ہمارا ان کے ساتھ ان کے تھرو ہم فیملی ٹری تو لے لیتے ہیں، مگر ہمارے سروے میں بہت سی ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں جو نادرا کے سسٹم میں نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل ہم انکم دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایسٹس کیا ہیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، ایک لمبی فہرست ہے، 47 پیرائے ہیں، 47 کویسچنز ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس گھرانے میں کوئی معذور فرد تو نہیں ہے، کیا کسی کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، بچے کتنے ہیں، ڈپینڈنسی کتنی ہے۔ ڈپینڈنسی مطلب ہے کہ ایک کمانے والے کے آگے کتنے کھانے والے ہیں، گھر میں کمرے کتنے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حقدار کون زیادہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے نا، اگر ایک محلے میں 10 لوگ رہتے ہیں اور آپ کہیں 5 لوگ حقدار ہیں، مگر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ زیادہ حقدار کون ہے۔ تو خالی نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس قسم کی فیصلہ سازی کے لیے مکمل نہیں ہے، اسی لیے احساس کے سسٹم میں یہ ایک پورا سروے ہو رہا ہے۔ ایسے تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی 2017 میں سینسس ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو یہ تمام جو سروے ہوتے ہیں، ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اور احساس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈیٹا بیس سے اپنے کام کی چیز لے کے وہ جانچ پڑتال کریں جو ہمیں صحیح حقدار کے تعین میں مدد ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا احساس ایمرجنسی کیش میں جو 8171 کی اسکیم چلی تھی، اس میں ہم لوگوں کے CNICs ٹیکسٹ کرواتے تھے، پھر ان کو تقریباً کوئی 10 ڈیٹا بیسز سے گزارتے تھے، کوئی FBR سے ہم لیتے تھے، کوئی پنجاب سے زمینوں کا ڈیٹا بیس تھا، کوئی نادرا کے سسٹم سے ڈیٹا بیسز تھے، کوئی گاڑی کی اونرشپ کے ڈیٹا بیس تھے۔ تو ان تمام ڈیٹا اور اعداد و شمار کی جو جانچ پڑتال ہے، وہ احساس نے پہلی دفعہ یہ نظام پاکستان میں کھڑا کیا ہے۔ وضاحت کیجیے، یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں باہر ممالک میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اس کے نام پر پاسپورٹ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ کے ذہنوں میں یہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ ہمیں اس احساس پروگرام میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت بھی ذرا کیجیے۔ جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ جب کرونا کی وبا سے پہلے جب ہم نے احساس کا نظام بنایا تھا تو اس میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھائی باہر جاتے ہیں ان کی تو معاشی حالات ان لوگوں سے بہتر ہے نا جو یہاں جو مزدوری کے لیے نہیں جا سکتے، تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ احساس پروگرام کے حقدار نہیں ہوں گے وہ خاندان، کیونکہ احساس پروگرام تو بالکل ہی ان لوگوں کے لیے نا جن کا کوئی نہ ہو، بیوہ ہے، یتیم ہے، مزدور ہے، معذور ہے، ایسا مزدور ہے جس کی کوئی باہر جانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو کرونا سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ کرونا کے بعد بہت سے ہمارے بھائی دیگر ممالک سے، گلف اسٹیٹ سے اب واپس آ رہے ہیں، اور بہت سے جو ایسے بھائی ہیں جن کی اب کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں فیصلہ سازی ابھی کر رہی ہے کہ ان کو ان میں سے ایسے حقدار جو لوگ ہیں جن کو حکومت کی جو ویلفیئر کی جو ضرورت ہے اس کی کیا حکمت عملی بنائی جائے۔ تو میدان میں آمد پر آپ کو کہتے ہیں، آپ پوری قوم کو بیکاری بنا رہی ہے، آپ پناہ گاہ کی شکل میں، لنگر خانوں کی شکل میں، اور یہ اس قسم کی شکل میں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام میں زکوٰۃ کی کتنی فنڈنگ شامل ہے، کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شامل ہے۔ دوسرا، احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت جو یونیورسٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں پہ لوگ منمانیاں کر رہے ہیں جو اسٹاف ہے وہاں کے، اور وہ مستحق طلباء کو نہیں مل رہا۔ تو اس حوالے سے آپ بتا دیجیے گا، اور یہ قوم کو بیکاری بنانے کا جو عمل ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک یہ سمجھ جائے گا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ قوم کو بھکاری بنانے کا، میرا بھائی
बहुत माजरत से और रिस्पेक्टफुली उससे मैं डिसएग्री करूँगी। देखिए, किसी भी माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हक होता है हुकूमत पे कि हुकूमत उनकी माली मुआवनत करे। कोई बेवा है, यतीम है, माजूर है, कोई ऐसा मज़दूर है जिसकी छत से गिर के टांग टूट गई है, जो ऐसी बूढ़ी खातून है जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, क्या हुकूमत उनकी मदद ना करे? नंबर एक, तो पहले तो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, इसीलिए डेटा जांच पड़ताल शफाफियत की बार बार बात होती है कि ऐसे लोगों तक हमारे वजीफ़े पहुँचे, ना कि ऐसे लोगों की जो 10 दफ़ा मुल्क से बाहर गए हों, जिनके नाम पे गाड़ी भी हो, जिनकी ज़मीन भी हो, जिसका खामन सरकारी मुलाजिम हो, ग्रेड 17 का, ग्रेड 16 का। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ऐसे मजबूर लोगों के हाथ में हमारी जो है ना, जो कैश ग्रांट है, पहुँचे। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम में सिर्फ ये कफ़ालत शामिल नहीं है जिसमें पैसे देते हैं। अभी मैं विमेन यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, ऐसी ऐसी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल गई है कि जो अपने पैरों पे खड़ी होंगी और अपने पूरे ख़ानदान को गुर्बत की सतह से ऊपर ले आएंगी। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, आप कभी हमारे टेस्टिमोनियल्स देख करें, मज़दूर लड़के हैं जो मज़दूरी करके अपनी फ़ीसें देते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रही है, उनकी ट्यूशन मिल रही है, उनको 4000 रुपये माहाना मिल रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइमरी स्कूल के वजीफ़े हैं, नशोनुमा प्रोग्राम है, बिलासूद कर्ज़े का प्रोग्राम है, एहसास आमदन प्रोग्राम है। एहसास के दायरे कार में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वज़ाइफ देते हैं, सामान देते हैं, माल मवेशी देते हैं, दुकान का सामान देते हैं, बहुत और कई चीज़ें देते हैं। ये नंबर दो। नंबर तीन, आप ये मत भूलिए कि हुकूमत पाकिस्तान के दायरा कार में मईशत का पहिया चलाने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने की और कई इक़दामात लिए जा रहे हैं। और आप ख़ुद देखते हैं कि वज़ीर आज़म हर थर्सडे को हाउसिंग की मीटिंग चेयर करते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। हर थर्सडे को हाउसिंग की मीटिंग चेयर होती है, क्योंकि हाउसिंग से बहुत सारी सनतें मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार के मौक़े मुंसलिक हैं। और नंबर 4, क्योंकि आपने पनाह गाह का ख़ास नाम लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पनाह गाह की और लंगर की जो वैल्यू है, उस मज़दूर से पूछें जो दुकान के बरामदे में 10 रुपए दे के सर्दी की रात में, इस्लामाबाद की सर्दी की रात में सोता था। अगर उस मज़दूर को इज़्ज़त का बिस्तरा, खाना और गरम नाश्ता मिल जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या आप इसको भिखारी बनाना कहेंगे? तो मेरे भाई, आप सबसे पहले तो चीज़ों को ऑन ग्राउंड देखें कि लोगों की मजबूरियां, और हर किसी को एक फ़र्क किस्म की चीज़ चाहिए। जो मज़दूर है, जो मोमन डिस्ट्रिक्ट से, जो औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट से, जो लिया से इस्लामाबाद आता है, लाहौर आता है, कराची में आता है मज़दूरी के लिए, उसके लिए तो ये बिस्तर और फ्री खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि उसने तो अगर ये ना हो तो 100 रुपए का खाना लेना होगा, और अगर उसके पास नहीं होंगे तो वो भूखा सर्दी की रात में सो जाएगा। तो प्रोग्राम के हवाले से आपने बाइक की जिक्र की और टीवी की, तो जी, बाइक और टीवी की जिक्र किया आपने, तो बाइक और टीवी तो ज़रूरत है। 2000 से टीवी अभी रेट है, और बाइक जो है ना वो वन डे बेशर गरीब जो है ना किस्तों पर लेते हैं, 2000 रुपये महीना लेते हैं। अगर इस पर गौर किया जाए। दूसरी बात ये कि जो पिछली सर्वे हुई थी उसमें जो मालिक मकान था वो ले रहे हैं, और जो किराए के घर में रहते हैं उसी घर में उसको छोड़ दिया गया है। तो इस पर भी कुछ साबिका जो सर्वे है उसमें कुछ हो सकता है कि नहीं? देखें जी, ये क्वेश्चन भी ले ले, यहाँ पे जो पनाहगाह है, तो आपके कफ़ालत का प्रोग्राम है, तो उसी तरह से वो चल नहीं रहे जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, तो वो नहीं हो रहे। साथ साथ ये भी बताइए, जो स्कॉलरशिप है तो उसमें भी वो अकरबा परवरी दिखाई दे रही है, और जो आपने यहाँ पे आई है तो उसके लिए हम आपको शामिल दे दीजिए। मैडम, आसान फार्मूला है, 7 प्रोग्राम सर्वे आप लोग कर रहे हैं, इसके बजाय अगर वज़ीर आज़म साहब को ये मैसेज आप भिजवाएं
कि बिजली के बिल्स कम कर लें, गैस के बिल्स कम कर लें, टैक्सेस कम कर लें, और जो काश्तकारों पे टैक्स है वो कम कर लें, और ये जो मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है। जी, आपका मैसेज मैं आपकी बात बिल्कुल बजा है, उस पे बहुत काम हर तरह से हो रहा है, मगर हर माशरे में एहसास प्रोग्राम की तरह के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। मज़दूरों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, माज़ूरों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, और उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम तशील हर माशरे में दिए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी उसकी ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मईशत का पहिया चलेगा और तेज़ी से चलेगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हर तरह की इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की ज़रूरत हर खुशहाल माशरे में भी होती है। आपके कुछ सवालों के मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले तो आपने स्कॉलरशिप में अक़रबा परवरी का ज़िक्र किया। हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई। देखिए, हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि जी कटौती हो गई, 12,000 मिल रहे थे, 200 रुपये काट लिए, इसकी कंप्लेन आती है। हमें कंप्लेन आती है कि जी लाइन लंबी है पेमेंट की। हमें कंप्लेन आती है कि बायोमेट्रिक फेलियर हो गया है, उसका कुछ करें, या हकदार घराने में जो हकदार फ़र्द है उसकी डेथ हो गई है। इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, और हम कंप्लेंट सुनने के लिए सारे वक्त कान और दिल खुले रखते हैं। सिस्टम्स भी बनाए हुए हैं, और उस पर अमल दरामद भी होता है। और आप देखते हैं कि मेरी सारी जो वीडियोस होती हैं, जो मैं रोज़ अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ, वो ये ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं होती कि जी हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया। मैं कंप्लेन रेजोल्यूशन की चीज़ें भेजती हूँ, इंस्ट्रक्शनल चीज़ें भेजती हूँ कि जी आज हमने ये नया प्रोग्राम किया है, इस तरह इससे फ़ायदा करें, या आज ये प्रॉब्लम आ गई है, इसके बारे में ये कर रहे हैं। बात मेरे भाई मैं ये कर रही हूँ कि स्कॉलरशिप में अक़रबा परवरी की आज तक मुझे कंप्लेन नहीं आई। एहसास स्कॉलरशिप की उसका एक निज़ाम है, HEC उसको एग्जीक्यूट करता है, एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। अभी मैं विमेन यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। विमेन यूनिवर्सिटी में 124 बच्चियाँ जिनको मर्दान विमेन यूनिवर्सिटी में जिनको स्कॉलरशिप मिली, एक से एक दिल हिला देने वाली स्टोरी। तो माजरत के साथ ये अगर कोई कंप्लेन आएगी तो उसको ज़रूर हम देखेंगे। मैं आ रही हूँ मेरे भाई। तो ये जो अब सर्वे मुकम्मल होगी तो क्या मुस्तकील की नई फहरिस्तें मरतब होंगी, या जो पहले से लोग ये इमदाद दे रहे हैं उनमें जो चाहिए? दूसरी बात ये जी, ये लोग सर्वे से डरते हैं जी, क्योंकि जो डेटा आप लोग मांग रहे हैं वो लोग नहीं दे सकते। वो लोग डरते हैं कि कहीं मजीद टैक्सेस ना बढ़ाया जाए। साथ साथ मैडम ये भी बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा? आवाम को रिलीफ मिल जाएगा या वैसे ही? मेरे भाई मेरे पास 8 सवाल हैं, मैं उनका पहले जवाब दे दूं, फिर आप और करें। हैं, सबसे पहले तो आपने कहा कि सर्वे का आउटकम क्या होगा। सर्वे में क्या वो पुराने लोगों, सर्वे में नई लिस्टें कंपाइल होंगी। सर्वे का जब डेटा आएगा तो नई लिस्टें कंपाइल होंगी। अगर उसमें पुराने लोग कोई हकदार वैसे ही हैं जैसे तो वो शामिल रहेंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो लिस्ट से निकल जाएंगे। हमारा प्रोसेस बहुत रिगरस है, बहुत किस्म के डेटा फ़िल्टर्स लगते हैं। मगर आपका सवाल ये था कि क्या नए लोग आएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल नए लोग आएंगे। दूसरा, आपने नंबर्स का पूछा। पहले हुकूमत पाकिस्तान 40 मिलियन लोगों को, यानी कि 40 लाख लोगों को वजीफ़ा देती थी। अब हुकूमत 70 लाख लोगों को वजीफ़ा देगी, और उम्मीद है कि इसमें भी कुछ इजाफ़ा होगा। आपने मेरे भाई फरमाया कि लोग डेटा नहीं देते, तो लोगों को हम ये तसल्ली देना चाहते हैं कि ये जो डेटा आप एहसास के दायरा कार के नीचे कौमी और समाजी माशी सर्वे में दे रहे हैं, उसका टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक समाजी और माशी सर्वे है, और इसका डेटा बिल्कुल महफूज रहेगा। और इसमें और अगर कोई नहीं देना चाहता तो एक रिफ्यूज़ल का ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आ जाएंगे और इंसिस्ट करेंगे कि डेटा दो। अगर आप रिफ्यूज़ करना चाहें तो आपके घर के अगेंस्ट होगा कि जी ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और आपको उसकी कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। मगर फिर ये भी होगा कि आप एहसास की बेनिफिट से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। आपने
بھائی نے کہا کہ مردان میں پناہ گاہ ٹھیک نہیں چل رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے وزیر اعظم نے خاص ہدایت دی تھی کہ اسلام آباد کی جو 5 پناہ گاہیں ہیں ان کا جو بھاگ دوڑ کا نظام ہے وہ احساس کے حوالے کیا تھا. مردان میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی